नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुख्तशम, आज की इस पुरवकार तकरीब सईद को चार चांद लगाते हुए शरीक के महफल और आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर हुज़ूर मियाँ बाबर दीवान साहिब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम और मुख्तशम मशाइख़-ए-इज़ाम और काबिल सद एहतराम यहाँ पर मौजूद जय्यद उलमाए कराम, इंतहाई मोहतरम सियासी और समाजी शख्सियत मेजर रिटायर्ड मोहम्मद ग़ुलाम हुसैन साहिब, इंतहाई काबिल सद एहतराम दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, और बिलखुसूस आज की इस इंतहाई बाबरकत महफ़िल के मेज़बान चौधरी मोहम्मद सलीम साहिब और उनके पिसरान और जुमला अहले-खाना, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये सादत नसीब की कि मैं आप जैसे खूबसूरत लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। मेरे दाएं बाएं वली इब्ने वली और औलिया की औलादें बैठी हैं। मेरे सामने और दाएं बाएं जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। हम जिस बाबरकत महफल के अंदर शरीक हैं, ये इस कायनात अर्ज़ी और समावी की सबसे बड़ी हस्ती, जिनकी खातर इस कायनात को वजूद बख्शा गया, जिनकी खातर ये ज़मीं बनाई गई, जिनकी खातर ये नीलगूं आसमां और इसके ऊपर सातवां आसमां, उन्हें भी जिंदगी अता की और पैदा किया गया, वो हस्ती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें जा बजा इस हस्ती पाक को मुकम्मल कंप्लीटली फॉलो करने, इत्तिबा करने और इताअत करने का हुक्म देता है। हम मुसलमान बहसीयत मुसलमान, हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला जो इस सारी कायनात का बल्कि कुल आलम का, कुल मखलूकात का खालिक भी है, मालिक भी है और राज़िक भी है, बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा है कि वो हमारी शारग से करीब है। हमारा ईमान और अकीदा ये भी है कि वो हमारे अज़ाइम, इरादों और नीयतों से भी वाकिफ़ है।
ہم خوش نصیب ہیں کہ جو ایمان اور عقیدہ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سائنس نے دیا، وہ ہم 1400 سال پہلے سے رکھتے ہیں۔ مثلا میں برطانیہ میں گیا تو لوگ، میں آپ کو بتاؤں، برمنگھم میں گیا تو ایک جو مجھے بیان کے لیے لے گئے تھے صاحب، انہوں نے گاڑی پارک کی، ہم اندر چلے آئے ہال میں، تو وہ پھر دوبارہ اٹھ کے چلے گئے۔ بعد میں جب پروگرام کے اختتام پر وہ صاحب چودھری صاحب تھے برمنگھم میں، چودھری برکت علی صاحب، تو وہ میرے میزبان تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ باہر تشریف لے گئے تھے؟ تو وہ ہنسنے لگے اور مجھ سے کہا کہ میں اندر بیٹھا تو مجھے پتا چلا کہ میری گاڑی کے ساتھ کچھ بچے جو ہے نا ان کے گاڑی کے ساتھ کوئی حرکتیں کر رہے ہیں، تو جب میں باہر گیا تو وہ چھپ گئے۔ تو میں نے انہیں کہا کون تھے؟ میں آگے بڑھا، بچے کافی سارے تھے، تو میں نے کہا کس نے ہاتھ لگایا ہے؟ یہ کون ہاتھ لگا رہا تھا؟ تو پہلے بچے سہم گئے، اور پھر میں نے کہا کہ ابھی میں کیمرے میں دیکھ کے آتا ہوں اور آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ 3-4 بچے اسی وقت سامنے آگے، کہا یہ غلطی ہم سے ہو گئی، یہ معاف کریں۔ یعنی بچوں کو پتا تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ واقعتاً کیمرے لگے ہوئے ہیں اور حرکات و سکنات نوٹ ہو رہی ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بچے بھی ڈر گئے، حالانکہ وہ پروسیس کافی لمبا تھا، میں نے کون سا دیکھنا تھا، لیکن بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کیمرے میں انکل دیکھ لیں گے اور پھر ہماری شامت آ جائے گی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو آج کی دنیا میں علم نے ترقی کی اور وہ یہاں پہنچے، یہ عقیدہ اور یہ سوچ اور یہ خیال تو ہم 14 صدیوں سے رکھ رہے ہیں۔ مسلمان تو پہلے دن سے یہ خیال کرتا ہے کہ رب مجھے شارک سے قریب ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان کی امتیں ہوئیں، 313 رسول تشریف لائے، ان کی امتیں ہوئیں، کھر بہا لوگ آئے اور چلے گئے۔ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے کسی نے بھی رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، فقط یہی ایک ہستی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں یہ اعزاز اور منفرد اعزاز حاصل ہے کہ رب نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش تشریف لائے اور ہزارہا مخلوقات ہوئیں۔ رب کی مخلوقات میں جو شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہ آئی۔ اب قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو اور اطاعت کرو۔ یہ جو ظاہری آیات طیبہ، اصل زندگی یا حضور جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے، لیکن بات ظاہری آیات طیبہ کی ہو رہی ہے، وہ 63 برس کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اندر ہر خوبی کو کمال پر رکھا، جملہ خوبیوں کو اکٹھا کر دیا گیا، لیکن جس کا اظہار فرمایا وہ اخلاق تھے، اور فرمایا
انکا لعلی خلق عظیم. یہ وہ بسم اللہ بسم اللہ یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جو ساری کائنات کی خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرما رہا ہے. اور یہاں انک لعلی، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں. اللہ یہ چھا جانے کے لیے آتا ہے کہ آپ پر آپ ساری خوبیاں آپ میں موجود ہیں. آپ اخلاق کے بلند ترین منصب پر فائز. میں عرض کرتا چلوں، یعنی میں سادہ لفظوں میں آپ سے عرض کروں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں جس جگہ پر تشریف لائے وہاں تمام برائیاں رواج پا چکی تھیں. آج ہمارا سب سے بڑا یعنی عذر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، جی میں کیا کرتا، گھر میں سارے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو ظاہر بات ہے میں بھی ایسے ہی ہو گیا. بھائی پورے کا پورا علاقہ اور محلہ اور ٹاؤن ہی ایسا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نیک ہو جاتا؟ نہیں، یہ نہیں. اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرتے ہیں تو پھر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنا ہوگی. اور سنت یہ ہے کہ جب برائیاں اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی تھیں تب آقا تشریف لائے. اور پھر آپ دیکھیں اس جہالت والے معاشرے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ نام سے کم اور صفات سے زیادہ جانتے تھے. اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آج ہم اگر اس مجلس میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہاں پر بیان کروں. کہا صرف اگر ایک ہی بات ہم لے لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، بس یہی تقریر ہے، ختم. اسی پر عمل کر دیں، آج طے کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن سے ہم عشق کرتے ہیں، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، جن کے غلام ہونے پر ہمیں بہت بڑا فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں، آقا کے امتی ہیں. ان کی شان یہ ہے اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی جب آپ کو دیکھتے تو وہ بول اٹھتے صادق آگے، صادق آگے، سچے آگے. اور پھر وہ کہتے امین آگے. نام سے کم اور صفات سے وہ زیادہ جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی بددیانتی نہیں کی، دیانتداری کا مظاہرہ کیا. آپ نے ہمیشہ غریب پروری کی، آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد فرماتے. میں عرض کرتا چلوں، جن آقا کے غلاموں نے ان کی صفات کو اپنا لیا، خدا کی عزت کی قسم وہ پھر یگانہ روزگار ہو گئے، دنیا میں ان کے مرتبے بلند ہو گئے. میں عرض کرتا چلوں، میں آپ کے سامنے سادہ بات کرتا ہوں. میں بات کر رہا تھا، یعنی اس مجلس سے پہلے چودھری سلیم صاحب سے بات کر رہا تھا. میں پناگ شریف جاتا ہوں، جملہ جتنے بھی ہماری یہ خانقاہیں ہیں، دربار ہیں، میں سعادت محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو
ان درباروں کا غلام اور خادم تصور کرتا ہوں اپنے آپ. تو میں پناگ شریف گیا تو وہاں پر جہاں پر دربار ہے سامنے جو نا وہ ایک ماسٹر رمضان صاحب ہے، ان کا گھر ہے. ماسٹر رمضان صاحب اور ماسٹر حبیب صاحب. ماسٹر حبیب صاحب اس وقت بھی AEO ہیں وہاں پر اوپر. تو وہ مجھے گھر لے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ پیر حیدر شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی ہیں، آپ ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، کوئی آپ ان کے بارے میں بتائیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی بالکل. وہ پھر کہنے لگے کہ یہ جو پیر صاحب ہے، پیر حیدر شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ تعالی، یہ یہاں کے رہنے والے نہ تھے، یہ رہنے والے مقبوضہ کشمیر کے تھے، کہیں اور کے تھے. جی یہ کہیں اور کے رہنے والے تھے. تو یہاں یہ مریدین کے پاس آئے، ہمارے آباء و اجداد کے پاس آئے. تو انہوں نے درخواست کی کہ ہماری درخواست مان لیں، یہ سعادت ہمیں بخش دیں کہ آپ ادھر ہی جلوہ فروز ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا، ہم خوش قسمت ہو گئے، انہوں نے اپنا ٹھکانہ ادھر ہی کر لیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے سینہ بہ سینہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں، تو آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا جان کیا کہتے ہیں اس ہستی کے بارے میں، پیر حیدر شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی بات بتائیں کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، چلنا پھرنا کیسا تھا، کیسے تھے، ان کا برتاؤ کیسا تھا، عبادات کی بات. انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، وہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے باقی تو معمول کے مطابق ہی تھا، جس طرح نمازیں ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے تھے، باقی تو معمول کے مطابق تھے. لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے جو محبت، پیار، الفت اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خدمت کا جذبہ رکھا تھا. انہوں نے ایک بات بتائی کہ پیر صاحب تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس دور کی ایک خوبصورت ترین قیمتی گھوڑی جو نا وہ سامنے رکھی، تحفے کے طور پر پیش کی اور کہا کہ حضور یہ قبول کر لیں. یعنی اس دور کی مہنگی ترین وہ تھی، چونکہ سفر کے لیے آپ سفر فرماتے رہتے ہیں، تو یہ میری طرف سے قبول کر لیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم وہاں بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں کہ دادا جان بتانے لگی کہ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے سوچا کہ یہ کتنی قیمتی گھوڑی اس نے دی ہے. انہوں نے کہا باندھ دیں، اور اس نے دعائیں لی اور چلا گیا. کہتے ہیں کہ وہ 2-1 گھنٹے گزرے کہ ایک پیر صاحب کا مرید آیا اور اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے دیں. میں نے مقبوضہ کشمیر کے کسی علاقے کا نام لیا کہ میں نے وہاں جانا ہے. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ کس پر جاؤ گے؟ تو وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ حضور پیدل ہی جاؤں گا، غریب آدمی ہوں اور کیا ہے میرے پاس. تو کہا کہ تم ایسا کرو کہ پیدل جانا ذرا مشکل ہے، وہ جو گھوڑی باندھی ہوئی ہے وہی لے جاؤ. یعنی وہ ادھر سے مال آ رہا ہے، ادھر سے لوٹائے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ جائیں تو 24 گھنٹے لنگر کھلا ہے. کدھر سے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، رب دے رہا ہے. جو دوسروں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھا کہ ایک نابینا خاتون آ رہی ہے. تو وہ نابینا تھی، ٹھوکر لگی، گر پڑی. چند اوباش نوجوان تھے، وہ دیکھ کر ہنس پڑے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابدیدہ ہو گئے.
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے سہارا دیا اور اس بڑھیا کو گھر پر لے گئے، گھر تک لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ باقاعدہ حیات رہیں، آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے اور آپ اس کا کام کاج بھی کر دیتے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم دوسروں کو معاف کریں۔ کیوں؟ کوئی ذہن میں جب معاف کرنے لگو تو یہ سوچو کہ ہمارے آقا بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ اس پر اس لیے صبر کر لیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تکلیفوں پر ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری سوچ، عقیدہ، فکر سب کچھ درست ہے، بس عمل کی کمی ہے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس وقت میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، برطانیہ میں تھا تو میں نے سوچا کہ شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، برطانیہ اور یورپ کے دورے پر آؤں گا یا نہیں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں چرچ، گردوارے، مختلف دوسروں کی جو عبادت گاہیں ہیں میں ان میں بھی گیا، اور بڑے بڑے ان کے سکھوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے بڑے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں کی۔ تو میں نے کہا کہ چلو جانو تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں خوش آئند بات، میں نے دیکھا کہ وہ 4 شخصیات کو بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں، اور وہ 4 شخصیات کون سی ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سٹڈی کیا جا رہا ہے، بین الاقوامی طور پر پڑھا جا رہا ہے آج کے دور میں، اور یہ سارے آقا کے غلام ہیں۔ میں عرض کرتا مولانا روم کو پڑھا جا رہا ہے، امام غزالی کو پڑھا جا رہا ہے، ابن عربی کو پڑھا جا رہا ہے، اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھا جا رہا ہے۔ وہاں پر برمنگم میں ایک سوہو روڈ ہے، اور وہاں سکھوں کا بہت بڑا گردوارہ ہے۔ تو میں وہاں پر جب گیا، وہاں پر ان کی گفتگو سے پتا چلا کہ ان کی جو مقدس کتاب ہے اس میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ ان کی مقدس کتاب میں چیپٹر شامل ہے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عاشق رسول ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور آقا کے غلام ہیں۔